ایک بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ بعض اوقات کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں، ڈیبٹ کارڈ ہوتے ہیں، بینک دیتا ہے، اور اس پر ہم مختلف جگہ سے جب پرچیزنگ کرتے ہیں یا ہوٹل وغیرہ میں جاتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، یہ ڈسکاؤنٹ لینا شرعاً کیسا ہے؟ دیکھیں، ہم تو اس کو منع ہی کرتے ہیں، اگر کوئی جواز کا حکم دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ ان کی ذاتی رائے ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بینک میں جب پیسہ رکھواتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت قرض کی ہے، اور قرض پر کسی بھی قسم کا نفع لینا یہ شرعاً سود ہوتا ہے۔ لہٰذا بینک اگر کسی شخص کو فائدہ پہنچا رہا ہے تو اسی کو پہنچائے گا جس نے وہاں پر اکاؤنٹ کھولا ہوگا، ہر ایک کو تو نہیں دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک المعروف کالمشروط کے تحت خود بخود یہ مشروط ہے کہ پہلے اکاؤنٹ کھلوائیں، اپنا پیسہ یہاں رکھیں، ہم آپ کے پیسے کو رولنگ میں لے کر اس سے نفع کمائیں گے، اور اس پیسے جو قرض آپ نے ہمیں دیا ہے اس پر ہم آپ کو فلاں فلاں جگہ سے نفع دلوا دیں گے۔ تو اس میں پھر سود کا معنی متحقق ہوتا ہے، لہٰذا احتیاط اس میں ہے کہ چونکہ سود کے معاملے میں بہت زیادہ سختی کی گئی ہے تو لہٰذا پھر اجتناب کیا جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی بینک ڈائریکٹ آپ سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کرتا ہے، بلکہ آپ کسی ہوٹل میں جاتے ہیں، کسی جگہ سپر مارکیٹ وغیرہ میں پرچیزنگ کے لیے جاتے ہیں، وہ آپ کو آفر کرتے ہیں کہ ابھی اگر آپ فلاں کوئی جو کریڈٹ کارڈ سے ہم سے خریداری کریں، ڈیبٹ کارڈ سے کریں، اور ان کو کچھ اپنے بینیفٹس ان کے حاصل ہوتے ہیں، اور وہ آپ کو کہیں کہ پھر ہم آپ کو اتنا اتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے، تو اب اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اب آپ قرضہ جو دیا ہوا ہے اس پر کوئی پروفٹ نہیں لے رہے، بلکہ وہ شخص جو بیچ رہا ہے وہ آپ کو ترغیباً ایک آفر کر رہا ہے، اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ باہر کے ملکوں کی مساجد کی کمیٹیاں جو فنڈ وغیرہ آتا ہے وہ فکس ڈپازٹ میں رکھوا دیتے ہیں، اس سے پھر پروفٹ لیتے ہیں اور وہ مسجد کے کاموں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو عوام کا پیسہ اس طرح رکھنا اور پھر سے پروفٹ لینا یہ شرعاً کیا حیثیت رکھتا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی ایک مختلف فی مسئلہ ہے، ہم مطلب میں اس میں شامل ہوں، کوئی اگر اختلاف کرتا ہے تو ٹھیک ہے، بالکل کر سکتا ہے، چونکہ سود کے معاملے میں بہت ہی زیادہ شدت اور سختی سے کام لیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سخت وعیدات، بعض اوقات تو سود کے بارے میں ایسا فرمایا جیسے اپنی والدہ کے ساتھ زنا کرنا، اس سود کے معاملے کو، تو اس لیے ہم احتیاطاً یہی کہتے ہیں کہ کافر سے بھی کوئی سودی معاہدہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، لہٰذا ہم تو اس کو منع کریں گے۔ ہاں، اگر بالفرض کوئی معاہدہ نہ ہو، آپ نے بینک میں پیسہ رکھوایا، کافر بینک ہے، معاہدہ پہلے نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، آپ نے کوئی سائن وغیرہ نہیں کیے ہیں، اب بینک اپنی کسی پالیسی کے تحت کہتا ہے بھئی چونکہ آپ نے پیسہ رکھوایا تھا، لیجئے ہم آپ کو اتنا اتنا پروفٹ دیتے ہیں، اور وہ چاہے کہیں کہ یہ سود دیتے ہیں ہم بالفرض، تو اب آپ نے چونکہ پہلے کوئی مشروط نہیں کیا تھا، کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا، یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے کافر آپ کو تحفتاً کوئی چیز دے دے، چاہے وہ اس کو سود کہہ کر دے رہا ہو، اس کو سود کہنے سے وہ سود نہیں بن جائے گا، اس کو آپ لے سکتے ہیں، شرعاً بالکل جائز ہے، لیکن سود کی نیت سے نہیں، بس یوں کہ کافر کا مال ہے اور میرے لیے مباح ہے، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، جیسے ہم بعض اوقات اپنے دوست جو کرسچنز وغیرہ ہوتے ہیں یا باہر کے ملکوں میں پڑوس میں رہتے ہیں ان کے تحائف قبول کر لیتے ہیں، اس طرح قبول کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بس آخری بات یہ ہے، آخری